ایسے موڑ پہ کھڑا ہے. 1 سال پہلے جب ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، پلوام میں جو واقعہ پیش آیا، پاکستان نے ہندوستان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس کی جو بھی تحقیقات ہیں ہم اس کو آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جب اس پہ جوابی حملہ کیا تو صرف ہندوستان نہیں، ساری دنیا چیخ رہی تھی کہ اس حملے کو روکا جائے. اور پاکستان نے دنیا کی آواز سنی، کیونکہ پاکستان ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا ہے. جس طریقے سے ہم نے 4 دن کے اندر اندر ہماری فوج نے، ہماری بحریہ نے، بری فوج نے، ایئر فورس نے جس طریقے سے ہندوستان کو شکست دی، ساری دنیا نے دیکھا. اور آج بھی سپر پاور جو امریکہ کا صدر ہے وہ اس کو آج بھی تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور حکومت اگر یہ جنگ نہ روکتی تو شاید دنیا میں تباہی ہوتی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. ساری دنیا کی سفارتکاری جب ختم ہوئی اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پاکستان نے اس سفارتکاری میں، اس ڈائلاگز میں کودا اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود کو ایک چھت کے نیچے، ایک ٹیبل کے اوپر 47-49 سال کے بعد جو دنیا میں بات چیت نہیں کرتے تھے ان کو بٹھایا، ایک امن معاہدہ کیا. دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان امن کا داعی ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان دہشت گرد ریاست نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے ثابت کیا دنیا کو. جس طریقے سے آج چاہے امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے ایران ہو، چاروں ممالک شاید ان کے آپس میں اختلافات ہوں لیکن پاکستان کے لیے سب یکجا ہیں. آج ہر دوسرے دن امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی حکومت کی تعریفیں کرتا ہے. آج ایران کے پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں ترانے بجائے جاتے ہیں. آج سعودیہ پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہے، آج چائنا پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ پاکستان کی سفارتکاری کہ اس پورے آگ میں اس نے اپنے آپ کو بھی بچایا، سعودی عربیہ کو بھی بچایا اور سعودی عربیہ اور ایران کو بھی نزدیک لایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سفارتکاری دنیا میں کوئی کر سکا. آج ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، آج ہماری حکومت نے، چاہے اس میں وزیر اعظم صاحب ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم صاحب ہیں، یا ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے جو رول پلے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو. لیکن اس کے پس منظر میں بھی ایک کہانی ہے. آج جو ہم 5 جولائی یوم سیاہ منا رہے ہیں، جس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا، اسی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا تھا. آج اسی ایٹم بم کی وجہ سے پاکستان دنیا میں سر فخر کر کے، بلند کر کے فخر کے ساتھ گھومتا ہے. آج اسی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جو ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی تھی اس کی وجہ سے ہماری دفاعی ادارے مضبوط ہیں. آج ہمیں صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو JF-17 تھنڈر چائنا سے لے کر آئے تھے، جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ 8 جہاز گرائے، ٹرمپ تو کہتا ہے 11 جہاز گرائے، لیکن ہماری صاحب میں ساتھ 8 جہاز جو گرائے ہمارے ایئر فورس نے، تو اس کے پیچھے ایک سیاسی قوت تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، صدر آصف علی زرداری صاحب. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری دفاعی اداروں کو ہم نے مضبوط کیا اور اس کا پھر استعمال دفاعی اداروں نے کیا. آج پاکستان کا ہر شہری سر فخر سے بلند کر کے کہتا ہے کہ پاکستان کا آج سبز پاسپورٹ کی جو عزت ہے وہ میں نہیں کہتا، آپ کے جو 2 بھائی، آپ کے جو بزرگ اس وقت ملیشیا میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں، جو آپ کے لوگ ملیشیا میں مزدوری اور کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آج پاکستان کی عزت اور سبز پاسپورٹ کی عزت کتنی ہے. آج دنیا کا جو بھی ٹی وی چینل آپ کھولیں گے اس میں پاکستان کا، امن کا، فیلڈ مارشل صاحب کا
ہماری حکومت کا ذکر ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہاں پر جس طریقے سے امن قائم کیا، پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. اور اس امن کے بعد، دنیا میں امن کے بعد، جب دنیا کے کاروباری حضرات پاکستان آئیں گے تو سب سے زیادہ کاروبار میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہے. اگر آپ پانی کی بات کریں، اگر آپ سستی بجلی کی بات کریں، اگر آج تیل کی بات کریں، اگر آپ گیس کی بات کریں، اگر آپ معدنیات کی بات کریں، اگر آپ ٹورزم کی بات کریں، آپ ریلیجس ٹورزم کی بات کریں، تمباکو کی بات کریں، یہ ساری چیزیں اس وقت واحد صوبہ خیبر پختونخوا کے پاس موجود ہے. لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ صوبے میں امن ہو. اور ہم بار بار اس صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ آئیں مل کر اس صوبے میں امن لے کر آئیں. جب امن ہوگا، کاروبار ہوگا، خوشحالی ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے. لہٰذا میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. میں آپ تمام دوستوں کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے بھائی یوسف علی خان صاحب کا، اپنی پوری تنظیم کا، اپنے پورے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے دروازے آپ کے لیے پہلے بھی گورنر ہاؤس کے کھلے تھے، آج بھی آپ کے لیے کھلے ہیں. یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے، یہ آپ کا گورنر ہاؤس ہے، یہ ہم سب کا گورنر ہاؤس ہے. آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر اس صوبے میں امن لے کر آئیں گے، اس صوبے میں خوشحالی لے کر آئیں گے، اس صوبے میں ترقی لے کر آئیں گے. شکریہ، بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد. سچ جو چھپ نہ سکے